السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں بہت ہی زبردست سے بیسن کے لڈو کی ریسیپی۔ بہت ہی کم انگریڈینٹس یوز ہوتے ہیں اس کے اندر اور بہت ہی زیادہ مزیدار بنتے ہیں یہ۔ تھوڑی سی محنت لگتی ہے اس کے اندر، لیکن یہ بننے کے بعد بہت ہی زیادہ ٹیسٹی لگتے ہیں۔ ایک دفعہ آپ یہ لڈو بنا لیں گے تو آپ بار بار اسے گھر میں ہی بنا کے کھائیں گے، باہر کے لڈوؤں کو آپ بھول جائیں گے۔ آج ہم گھر میں ایسے بیسن کے لڈو بنانے جا رہے ہیں جو آج سے پہلے آپ نے گھر میں بنا کے کبھی نہیں کھائے ہوں گے۔ تو چلیے جلدی سے میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے۔ اسٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنے مزیدار سے بیسن کے لڈو کی ریسیپی۔ یہ وہ انگریڈینٹس ہیں جو اس میں یوز ہونے والے ہیں۔ میں نے لے لیا یہاں پہ 1 کپ چینی، 2 کپ بیسن، 8-9 بادام کٹ ہوئے ہوئے اور 8-9 ہی پستے کٹ ہوئے اور ½ ٹی اسپون الائچی پاؤڈر۔ اب سب سے پہلے میں اس کے اندر ڈال دوں گی 1 کپ چینی۔ پہلے ہم اسے میلٹ کریں گے اور اس میں ڈال دوں گی 3 ٹیبل اسپون پانی۔ تھوڑا سا اب ہم اسے مکس کریں گے۔ اس چینی کا ہمیں پہلے جو ہے وہ بورا بنانا ہے۔ پہلے ہم اسے میلٹ کریں گے اور پھر اسے اگین چینی کی شکل دیں گے۔ جب تک یہ میلٹ نہیں ہو جائے گی اسی طرح اس میں چمچ چلاتے رہیں گے اور پھر اس کے اندر ڈال دیں گے 1 ٹیبل اسپون گھی۔ اب اگین اسے مکس کریں گے اور جب تک یہ گاڑھا نہیں ہو جائے گا ہم اس میں اسی طرح سے چمچ چلاتے رہیں گے۔ تھوڑی دیر بعد یہ بالکل میلٹ ہو جائے گی اور اس کے اندر بوائل آنے لگے گا اور یہ گاڑھا ہونا سٹارٹ ہو جائے گا۔ یہ دیکھیے جب اتنا گاڑھا ہو جائے تو اب ہم اسے چولہے سے اتار لیں گے اور اسے اتارنے کے بعد اس کو اسی طرح سے مکس کرتے رہیں گے۔ چمچ لازمی چلاتے رہنا ہے ورنہ یہ اسی طرح سے ایک جگہ جم جائے گی۔ اگین اسے چینی کی شکل دے دیں گے ہم، جس کو ہم بورا کہتے ہیں۔ اور یہ دیکھیے یہ ہو گیا ہے تیار، ہمارا بورا ہو گیا ہے تیار، دیکھ سکتے ہیں آپ اسے۔ اب ہم چلتے ہیں بیسن کی طرف۔ میں نے لے لیا یہاں پہ ½ کپ گھی۔ اسے اچھی طرح سے میلٹ کریں گے پہلے اور پھر اس کے اندر ڈال دیں گے 2 کپ بیسن اور اب اسے مکس کریں گے۔ گھی اور بیسن کو پہلے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور جب یہ مکس ہو جائے گا تو اگین ہم اس کے اندر 2 ٹیبل اسپون گھی ڈالیں گے۔ اب اسے مکس کریں گے اور اب اگین ہم اس کے اندر 2 ٹیبل اسپون گھی ڈال دیں گے اور ساتھ ساتھ بیسن کو بھونتے رہیں گے۔ جتنا اچھی طریقے سے بیسن بھنے گا اتنا ہی اچھا ٹیسٹ آئے گا۔ اور اب دوبارہ سے میں نے اس کے اندر 2 ٹیبل اسپون گھی ڈال دیا ہے اور اس کو اچھی طرح سے میشڈ کر لیں گے اب ہم، تاکہ اس کے سارے گٹھلے جو ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ اور اب میں اس کے اندر ڈال دوں گی 2 ٹیبل اسپون پانی۔ اب اسے مکس کریں گے اور اب میں اس کے اندر ڈال دوں گی تھوڑا سا زردے کا رنگ۔ 1 ٹی اسپون پانی میں تھوڑا سا زردے کا رنگ ملا کے میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے۔ یہ ہو گیا اچھے سے مکس۔ اب میں اس کے اندر ڈال دوں گی بورا جو ہم نے تیار کیا تھا چینی کا۔ اسے اب ہم بیسن کے اندر اچھی طرح سے مکس کریں گے اور جب یہ اچھے سے مکس ہو جائے اور ہمیں لگے کہ یہ تھوڑا سا ڈرائی ہے تو اب میں اس کے اندر ڈال دوں گی 2 ٹیبل اسپون گھی اور اب اسے اگین بھون لیں گے ہم۔ اور جب اس کا کلر چینج ہونے لگے گا تو پھر اس کے اندر ہم ڈال دیں گے بادام، پستے اور الائچی پاؤڈر۔ اب ہم اسے اس کے اندر مکس کر دیں گے۔ اس کا ٹیکسچر بہت ہی اسموتھ ہو گیا ہے اب جب ہم اسے لڈو کی شیپ دیں گے تو یہ بہت ہی ایزیلی طریقے سے بن جائے گا۔ یہ ہو گیا ہے تیار۔ اب ہم اس کے بنا لیں گے لڈو۔ تھوڑے گرم گرم بنائیں گے ہم اسے تاکہ اس کے لڈو کی شیپ اچھے سے بن جائے۔ گرم گرم میں بہت ایزیلی بنے گا یہ۔ اس طرح سے تھوڑا تھوڑا سا اٹھا کے اس کو گول گول شیپ دیں گے ہم۔ جتنے اچھے طریقے سے چینی اور بیسن ایک دوسرے میں مکس ہوں گے اتنے ہی اچھے لڈو بنیں گے ہمارے۔ اسی طرح سے ایک ایک کر کے سارے لڈو ریڈی کر لیں گے ہم اور ساتھ ساتھ اسے سرونگ پلیٹ میں بھی رکھتے جائیں گے۔ اور یہ ہو گئے ہمارے مزیدار سے لڈو تیار۔
گارنشنگ کے لیے اس کے اوپر پستے بادام ڈال دیں گے تھوڑے سے۔ کتنے مزیدار اور کتنے سافٹ لگ رہے ہیں ہمارے بیسن کے لڈو۔ ایسے بیسن کے لڈو جو آج سے پہلے کسی نے کبھی بنائے نہیں ہوں گے، وہ بھی اتنے کم انگریڈینٹس کے ساتھ۔ امید ہے آپ کو میری یہ ریسیپی ضرور پسند آئی ہوگی۔ آپ بھی اسے گھر میں ضرور ٹرائی کیجیے گا اور مجھے فیڈ بیک بھی لازمی دیجیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے ایسی ہی مزیدار سی ریسیپی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔